صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 122 میں خوش آمدید۔ شعر دیکھ لیں۔ کأنما الدین ضیف حل ساحتہم بکل کرم الی لحم العدا کرمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ گویا کہ دین اسلام ایک ایسا مہمان ہے جو ان کفار کے صحن میں اترا ہے، اپنے ایسے تمام بہادر ساتھیوں سمیت جو کہ دشمن کے گوشت کھانے کے شوقین ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کأنما، اس کا معنی ہے گویا کہ۔ دین سے مراد ہے یہاں پہ دین اسلام۔ ضعیف عربی میں کہتے ہیں مہمان کو۔ حلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، مہمان کا کسی گھر میں جانا، کسی کے پاس جانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ ساحہ، یہ کہتے ہیں صحن کو، صحن، برآمدہ۔ ہم، ان کے، اس سے مراد ہے کہ کفار، گویا کہ کفار ان کا گھر ہے اور اس گھر کے اندر دین اسلام بطور مہمان کے نازل ہو چکا ہے، بطور مہمان کے اس گھر میں آ چکا ہے۔ با، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کل، تمام، کرم، قوم کا سردار، یا آپ اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں بہادر ساتھی۔ الہ، طرف، لحم، گوشت، عدا، یہ دشمن کو کہا جاتا ہے۔ کریم، گوشت کے شوقین یا خواہش مند۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ گزشتہ اشعار کے اندر کفار کے قتل ہونے کا تذکرہ کیا تھا، ان اشعار کے اندر قتل ہونے کی اور خون ریزی کی کثرت کی طرف ذکر فرما رہے ہیں کہ گویا کہ دین اسلام بمنزلہ اس مہمان کے ہے جو اپنے ساتھیوں اور اپنے بہادر دوستوں اور سرداروں کے ساتھ کفار کے صحن کے اندر آ چکا ہے، کفار کے صحن کے اندر اتر چکا ہے۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ کفار اور دشمنوں کے خون کا پیاسا ہے، اور قاعدہ رسول یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے سامنے وہی چیز پیش کی جاتی ہے جو مہمان کو مرغوب ہوتی ہے، مہمان کو پسند ہوتی ہے، اور جب ان کو کفار کے خون کی طلب ہے، کفار کو قتل کرنے کی اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی طلب ہے، تو لہذا ان کے سامنے یہی والی چیز پیش کی گئی، اور کفار اور مشرکین دین اسلام کے مددگاروں، دین اسلام کے حمایتیوں، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عبرتناک طریقے سے، بدترین طریقے سے قتل ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ دین اسلام گویا کہ ایک ایسا مہمان ہے جو کفار کے صحن کے اندر اتر چکا ہے، اپنے تمام بہادر ساتھیوں سمیت یا اپنے قوم کے سرداروں کے ساتھ، جو کہ دشمن کے گوشت کھانے کے خواہش مند ہیں، دشمن کے گوشت کھانے کے شوقین ہیں، اور ایسے مہمانوں کے سامنے وہی والی ڈش پیش کی گئی ہے، دشمنوں کا گوشت۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن ان مہمانوں کے سامنے بہت برے طریقے سے قتل ہوئے ہیں اور دین اسلامیہ غالب آیا ہے۔ شعر نمبر 123۔ یجر بحر خمیس فوق صابحۃ ترمی بموج من الابطال ملتطم من کل منتدب للہ محتسب یستو بمستاصل للکفر مستلم۔ دین اسلام ایک لشکر کا سمندر کھینچ کر لا رہا ہے جو کہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہیں، جو بہادروں کی ایسی تلاطم خیز موجیں لے کر آ رہا ہے جو باہم ٹکرا کر لہریں پھینک رہی ہیں۔ اس لشکر کا ہر مجاہد رضائے الہی کا طلبگار ہو کر لبیک کہنے والا ہے، جو کفر کو جڑ سے اکھاڑ دینے والا زوردار حملہ کرتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ یجرو، جر یجرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کھینچ کر لے کر آنا۔ تو گویا کہ دین اسلام کھینچ کر لا رہا ہے۔ کیا کھینچ کر لا رہا ہے اس کا تذکرہ آگے ہے۔ بحر، سمندر کو کھینچ کر لا رہا ہے، عربی میں سمندر کو بحر کہتے ہیں۔ خمیس، پانچ کا سمندر، یہ جو خمیس ہے یہ کہتے ہیں پانچ کو۔ اب پانچ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس پرانے دور کے اندر جو لشکر ہوتا تھا اس کے کل 5 حصے ہوتے تھے، ان میں سے ایک مقدمہ ہوتا تھا جو لشکر سے پہلے آگے بھیج دیا جاتا تھا، دوسرا جو لشکر کے اندر 4 حصے ہوتے تھے ان کے اندر ایک ساقہ، دوسرا قلب، تیسرا میمنہ اور چوتھا میسرہ۔
تو کوئی بھی لشکر ہوتا تھا، جنگی لشکر، ان 5 قسم کے دستوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، اسی وجہ سے اس کو خمیس کہہ دیا گیا۔ تو گویا کہ دین اسلام مجاہدین کے ایک ایسے لشکر کو کھینچ کر لا رہا ہے جو کہ سمندر کی طرح ہیں، سمندر کی مانند ہے۔ فوق یہ کہتے ہیں اوپر، مطلب ہے سوار، سابحہ تیز رفتار گھوڑے، یعنی وہ جو مجاہدین کا لشکر ہے، بلکہ لشکر کا جو سمندر ہے وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کے کفار کو روندنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دین اسلام اس کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ ترمی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مار رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ موج، یہ موج کو کہا جاتا ہے۔ من، سے۔ ابطال، یہ بدل کی جمع ہے، بہادر کو، شجاع کو، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ملتطمی، باہم ٹکرانے والی، یہ جو ملتطم ہے نا، اس کا تعلق اس موج کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو سمندر ہے مجاہدین کا، یہ گویا کہ باہم ٹکرانے والی لہروں کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت سمندر کے اندر تلاطم خیز لہریں آتی ہیں تو وہ آپس کے اندر ٹکراتی ہیں، اس میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جس وقت سمندر کے اندر طوفان آتا ہے تو بڑی بڑی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں اور اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آ جائے اس کو نیست و نابود کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ دین اسلام یہ بھی مجاہدین کے ایک ایسے لشکر کو لے کر آ رہا ہے جو بہادروں کی ایسے طاقتور اور تلاطم خیز لہروں سے بھرا ہوا ہے، جو ٹکرا ٹکرا کر اس کے اندر غیظ و غضب اور غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ان کے سامنے کوئی بھی لشکر آ جائے گا، مشرکین کا، منافقین کا، کفار کا، اس کی خیر نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ من، سے، کل، تمام، منتدب، دعوت کو قبول کرنے والا، لام، لیے، اللہ، اللہ کی، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا، ظاہر ہے اس سے مراد مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ محتسب، احتساب سے ہے، گننے والا، شمار کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیکیوں کا انتظار کرنے والے ہیں، نیکیوں کا شمار کرنے والے ہیں۔ یستو، یستوت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا۔ لام، لیے، کفر، کفر کے لیے۔ مستاصل، مستاصل کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنے والا، یعنی ایسا حملہ ہے جو کفر کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ کوئی درخت ہے نا، بالفرض کوئی بوٹا ہے، کوئی درخت ہے، آپ اس کو کاٹ دیں تو ظاہر ہے جب اس پہ بارش آئے گی اور اس کے اوپر ہوا چلے گی تو وہ دوبارہ اگائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی درخت کو، کسی بوٹے کو، کسی پودے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا ہے تو پھر اس کا تو مکمل کلاکما ہو چکا ہے، مکمل اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر بارش آتی رہے، اب اس کو آپ وہ کھاد ڈالتے رہے، وہ دوبارہ اگنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو دین اسلام کا لشکر ہے مجاہدین کا، انہوں نے بھی کفار کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ کفر کو اس کی جڑ سے ہی اکھاڑ دیا۔ اور یہ جو آگے لفظ ہے نا مستعلم، اس کا مطلب یہی ہے جڑ سے اکھاڑ دینے والا۔ باقی تشریح میں آپ کو درمیان میں کر چکا ہوں کہ دین اسلام ایک ایسے مجاہدین کے لشکر کو اور بڑے لشکر کے سمندر کو کھینچ کر لے کر آ رہا تھا جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے اور ایسے بہادر تھے جو گویا کہ وہ ایسی موجیں ہیں سمندر کی جو باہم ٹکرا رہی ہیں اور لہریں مار رہی ہیں، مطلب یہ کہ غیظ و غضب کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور یہ جو دین اسلام کا جو لشکر تھا مجاہدین کا، یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب کے امیدوار تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیکی کے، خیر کے طلبگار تھے۔ اور یہ کفار کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں کہ انہوں نے کفر کو اس کی جڑ سے ہی اکھیڑ کر رکھ دیا ہے، مطلب یہ کہ اس کا بالکل قلع کما اور خاتمہ کر دیا ہے۔